اگلا سوال چلے گا، مولانا کمال میری صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے نا جب بھی نماز پڑھنے لگوں یا وضو کرنے لگوں تو مجھے وہم ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، میرا وضو نہیں ہے، یہاں تک کہ مجھے 20-25 دفعہ کبھی نماز توڑ کے کبھی وضو کے بیچ میں وضو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس وہم کے بارے میں اور اس وضو کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہاں یہ بڑی ایک خاص صورت ہے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان جب شک میں آتا ہے تو پھر ایک موقع آتا ہے کہ وہ شک سے پھر کثیر الشک بنتا ہے، کثیر الشک سے وسواسی بنتا ہے۔ جی جی الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو جو شیطان وسوسہ کرنا شروع کرتا ہے نا، کچھ لوگوں کو شیطان گناہوں کے ذریعے سے نہیں بہکا سکتا تو وسوسے کے ذریعے سے بہکاتا ہے۔ یعنی اس کو یقین ہے کہ میں شراب تو نہیں پلوا سکتا اس سے، میں فعل حرام نہیں کروا سکتا اس سے، تو اتنا زیادہ عبادت میں شک کرواؤ، اتنا شک کرواؤ کہ پھر وہ وسوسے کی حد تک پہنچ کر آخر میں انسان ہمت ہار دے کہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ میں نے ایسے پریکٹیکل لوگ دیکھے ہیں، میں خالی فرضی بات نہیں کر رہا، انہیں اتنا شک ہوتا ہے اپنے وضو میں کہ وہ آدھے گھنٹے تک وضو کرتے رہتے ہیں، وہ آدھے گھنٹے غسل کرتے رہتے ہیں کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرا غسل ہو گیا، میں نہیں پاک نہیں ہوا، میں پھر نجس ہو گیا۔ اس طرح سے نماز میں شک کرتے رہتے ہیں، ہر نماز میں شک ہوتا ہے، دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، صحیح پڑھا نہیں پڑھا، یہ تلفظ صحیح کیا نہیں کیا۔ بیچارے حج و زیارات میں پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں، نہیں ہے احرام ہو گیا، نجس ہو گیا، اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالا، نہیں اب تو یہاں سے بھی نجس ہو گیا، اور یہ دیکھا ہے۔ تو اتنا زیادہ جیسے کبھی کبھار یہ کہ کوئی اسکن نکل رہی ہے، اس اسکن سے میرا نجس ہو گیا کیونکہ وہ ہلکا سا کیا ریڈ ہو گیا ہے تو خون آ گیا، نہیں بھی آیا تو پتہ نہیں اندر سے کہیں نجس نہ ہو گیا ہو۔ اچھا اس میں دو طرف کی بات ہے، افراد بھی غلط، تفرید بھی غلط۔ الامر بین الامرین، صراط مستقیم پہ ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ اتنے لاپرواہ ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں، کچھ نہیں ہوا، ارے کچھ اللہ قبول کرنے والا ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں تو وہ اس حد تک بھی ہوتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ جو وہ قبلہ کی طرف ہے، وہ جی اللہ چاروں طرف یہ پڑھے نہیں پڑھے، یہ ایک اور ایکسٹریم ہے نا جی، یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے۔ انہیں کسی نہیں سنا ہے میں نے، اللہ چاروں طرف آپ پڑھے بسم اللہ کہتے ہیں، انہیں کسی کہتے ہیں کہ زندگی ایک سفر ہے، سفر میں روزہ معاف ہے، چلیں اللہ خیر کرے گا۔ تو اس طرح سے انہیں کہیں پر بھی اپنے کسی حکم شرعی کو اپنے آپ کو سے نکال دینے کے لیے اس کے پاس ہزار بہانے ہوتے ہیں، تو افراد تفرید دونوں غلط۔ اب اس میں جو رائے مستقیم ہے کیسے حاصل کی جائے، دیکھیں جو پرفیکٹ ایکولیبریم ہے وہ تو یہ کہ پھر اللہ والے ہی کو حاصل کر سکتا ہے، ہم تو اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ احتیاط اچھی بات ہے، دین کے امر میں احتیاط اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ کو کثیر و شک و وسواسی نہ بنا دے، یہ ایک لائن ہے، ڈیفائن ہے۔ آپ احتیاط رکھیں، لاپرواہ نہ بنیں، نماز میں احتیاط کریں، وضو میں احتیاط کریں، غسل میں احتیاط کریں، تلفظ میں احتیاط کریں، لیکن جب آپ کو یہ احتمال ہونے لگے کہ مجھے اپنی ہر عبادت میں اب شک ہونے لگا ہے تو یہاں سے آپ ذرا الرٹ ہو جائیں، اور بلکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو کثیر و شک بن جاتا ہے تو اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، اگنور کریں، پھر آپ شک اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی یہ کہہ رہا ہے، جس اللہ کے لیے آپ اتنا زیادہ وہ ہو رہی ہیں کہ فکر مند کے شریعت کے لیے کہ میں پتہ نہیں شریعت کے معاملے میں کہیں نجس طہارت سے، اللہ ہی آپ سے اب یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ شک کی پرواہ نہ کریں، شک کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ یہ شک بڑھتے بڑھتے ایسے وسواسی بنا دے گا انسان کو کہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ وضو غسل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا میں نے، اس لیے کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ منزل جب آتی ہے نا تو لوگوں کو میں نے بڑے دیندار سے بے دینی کی طرف آتے ہوئے بھی اور حتیٰ یہ کہ ملحد بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے کہ آخر میں کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں، یہ سب نعوذ باللہ من ذالک ڈھکوسلا اور بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو آپ نے مثال دی وہ بھی بڑی میں سمجھتا ہوں وسواسی کے تک پہنچ چکا ہے، 20-25 مرتبہ انہوں نے کہا، 20-25 منٹ تک کرتی ہی رہتی ہیں، ہاں کرتی رہتی، تو یہ بالکل وسوسے کی کیفیت ہے۔ اس میں سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، اپنے شک کی پرواہ نہ کریں، زیادہ تر باوضو رہیں، باوضو رہتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ حملہ اس کا اثر نہیں ہوتا، اور صدقہ دیں اس نیت سے۔ تو یہ کچھ امور کو اور اعمال کو انجام دیں انشاءاللہ سے۔ اچھا میں اس میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، بات پھر ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطلب نہیں بس شک ہو رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی اگر مارگیج پیمنٹ ہوتی ہے انسٹالمنٹ کی، اس میں کبھی شک ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دے دی ایک دفعہ اور دے دوں؟ مطلب آپ کو جو آپ کو وضو کیا شک ہو رہا ہے میں دوبارہ کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اچھا ایک دفعہ کر لیں گے، وہ دوبارہ شک کروائے گا، پھر شک کروائے گا۔ آپ نے کسی کو قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے، ایک دفعہ کر لیا پھر شک ہوتا ہے شاید پورا نہ واپس کر دوں، ایسا کبھی شک نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا کچھ متا ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کو یہاں پر یہ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو آپ کی یقین کی قوت و طاقت ہے نا، وہ شیطان آپ سے چھین رہا ہے۔ پھر آپ کو حج پہ لے کے جائیں گے، طواف کریں گے، کسی موقع پہ جائیں گے، آپ مسلسل شک میں رہیں گے۔ اس لیے اس میں یہ جو کچھ امور ہے اس کو انجام دے دیں، معوذتین کو پڑھیں، آیت الکرسی کو پڑھیں، باوضو رہیں، اور اس نیت سے صدقہ نکالیں انشاءاللہ، دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے انشاءاللہ۔